بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حالت جنابت میں تھا تو باہر میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میں موقع دیکھ کر وہاں سے نکل آیا، اپنے خیمے میں آ کر غسل کیا اور واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک اسی جگہ تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس طرح حالت جنابت میں تھا تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی تعجب کیا، تعجب کے ساتھ فرمایا سبحان اللہ، مومن تو نجس یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی محبت اور عقیدت ہوا کرتی تھی۔ اس روایت میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اس حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی مومن کے پورے جسم میں سرایت نہیں کرتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ مومن کے جسم کے کسی عضو پر ناپاکی لگ جائے تو صرف وہی جگہ ناپاک ہوگی، اس کے باقی جسم کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور اس کے جسم کے کسی حصے پر ناپاکی لگی ہے تو اسی حصے کو ناپاک تصور کیا جائے گا۔ اگر اس کے ہاتھوں پر ناپاکی نہیں لگی اور وہ کسی سے مصافحہ کرنا چاہے تو مصافحہ کر سکتا ہے۔ تو حالت جنابت میں ایک تو یہ کہ جسم پر جہاں ناپاکی لگی ہے صرف اسی جگہ کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے، اور حالت جنابت میں کچھ اضافی احکامات ہوتے ہیں کہ اس حالت میں مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی، زبانی تلاوت قرآن کریم کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر حالت جنابت میں مومن کہیں آنا جانا چاہے، کھانا پینا چاہے، کسی کو سلام کرنا چاہے، دعا کرنا چاہے، یہاں تک کہ ذکر اذکار کرنا چاہے تو ان تمام امور کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ اس کا لعاب پاک ہوتا ہے، اس کا پسینہ پاک ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ ان میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بالخصوص رمضان المبارک میں اگر حالت جنابت میں کسی کو سحری ہو جائے تو وہ سحری بھی کر سکتا ہے اور جنابت کی حالت میں روزہ بھی شروع کر سکتا ہے۔ البتہ جب فجر کی نماز پڑھنی ہوگی تو اس کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ حالت جنابت میں جتنا جلدی ممکن ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ یہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے غسل میں تاخیر کرنا۔ البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے غسل میں تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس دوران وہ یہ تمام امور انجام دے سکتا ہے جو میں نے عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔